السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. چیپٹر نمبر 4 9th بیالوجی. آج کا جو ہم نے چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے سیلز اینڈ ٹیشو کے متعلق. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کچھ جو ہے وہ ایگزامپلز دی گئی ہیں. ایگزامپلز ہمارے پاس یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جو بٹر فلائی ہوتا ہے اس کے جو ونگز ہوتے ہیں ان دی شیٹ آف سیل، کہ وہ سیلز کی ایک جو ہے وہ شیٹ کی فارم کے اندر ہوتے ہیں. تو ان دی شائنی لیئر آف آور آئیز، جو ہماری آئیز کی ایک شائنی لیئر ہوتی ہے وہ بھی سیلز کی مدد سے جو ہے وہ مل کر بنی ہوتی ہے. دی میٹ وی ایٹ از کمپوزڈ آف سیلز، کہ وہ گوشت جو کہ ہم کھاتے ہیں وہ بھی سیلز کی مدد سے جو ہے وہ مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ کنٹینٹ سون بیکم پارٹ آف آور سیلز، اور اس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ بہت ہی جلد ہمارے باڈی کے سیلز کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں. آور آئی لیشز، فنگر نیلز، اورنج جوس، دی ووڈ آف آور پینسل، آل آر پروڈیوس بائی سیلز. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیلز کی مدد سے جو ہے وہ مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور آئی لیشز، ہماری آئی لیشز ہو گئی، فنگر نیلز ہو گئے، اورنج جوس ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری پینسل جو ہے اس کی لکڑی ہو گئی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیلز کی مدد سے جو ہے وہ مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس چیپٹر کے اندر، چیپٹر نمبر 4 کے اندر ہم جو ہے وہ سیلز کے متعلق جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سیلز کا جو ٹوٹل انٹرنل سٹرکچر ہے اس کے متعلق ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. مطلب کہ ڈیٹیل سے ہم جو ہے وہ سیلز کو اور اس کے جو گروپ مل کر جو سیلز کے وہ ٹیشو بناتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اس چیپٹر کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں جو ہے وہ ریوائز چیزیں کرائی گئی ہیں. اب اس میں ہمارے پاس یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ جو آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ یونی سیلولر آرگنیزمز ہوتے ہیں، مینس کہ صرف ایک ہی سیل کے اوپر جو ہے وہ کنسسٹ کرتے ہیں. تو ان کو یونی سیلولر آرگنیزمز کا نام دیا جاتا ہے. اور یونی سیلولر آرگنیزم کی ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ بیکٹیریا ہے. جبکہ کچھ سیل جو ہیں وہ ایک سے زیادہ سیلز کی مدد سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ملٹی سیلولر آرگنیزمز کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے. تو اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک سٹارٹ ہونا ہے وہ ہے مائکروسکوپی اینڈ دی ایمرجنس آف سیل تھیوری. کہ مائکروسکوپی کیا چیز ہے اور سیل تھیوری جو ہے اس سے کیا مراد ہے، یا سیل تھیوری کی جو ہے وہ ابتدا کب سے اور کیسے ہوئی تھی. تو سب سے پہلے مائکروسکوپی کی ہمیں جو ہے وہ ڈیفینیشن دی گئی ہے. دی یوز آف مائکروسکوپ از نون ایز مائکروسکوپی. کہ مائکروسکوپ کا جو یوز ہوتا ہے، جو استعمال ہوتا ہے، اسے مائکروسکوپی کا نام دیا جاتا ہے. دی فرسٹ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ واز ڈیولپ بائی زیکیارس جانسن. کہ سب سے پہلی جو کمپاؤنڈ ایک مائکروسکوپ ہے اس کو زیکیارس جانسن نے جو ہے 1595 کے اندر ہالینڈ کے اندر جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا، یا اس کو جو ہے وہ بنایا تھا. دی فرسٹ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ واز ڈیولپ بائی زیکیارس جانسن. کی پہلی ایک جو ہے وہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے اس کو زیکیارس جانسن نے جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر 1595 کے اندر جو ہے وہ کمپوز کیا تھا، بنایا تھا. اٹ واز سمپلی اے ٹیوب. یہ صرف ایک جو ہے وہ ٹیوب کی مانند تھی، ٹیوب کی طرح بنی ہوئی تھی. ود لینزز ایٹ ایچ اینڈ، اس کے دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ لینز لگے ہوئے تھے. اٹس میگنیفیکیشن رینج فرام 3x to 9x. اور اس کی جو میگنیفیکیشن ایک رینج تھی وہ 3x to 9x تھی. یہاں پر ایکس شو کیا گیا ہے. ایکس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی امیج ہمارے پاس ہے اس کو اتنے گنا جو ہے وہ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے. 3x سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی امیج جو ہے اس کو 3 گنا جو ہے وہ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے. جبکہ 9x اس چیز کو شو کرے گا کہ ہمارے پاس یہ جو امیج ہے اس کو 9 گنا جو ہے وہ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے. ٹو امپورٹنٹ ٹرمز آر یوز ان مائکروسکوپی. کہ مائکروسکوپی کے اندر 2 امپورٹنٹ ٹرمز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. نمبر 1 پر ہمارے پاس میگنیفیکیشن ہے، اور نمبر 2 پر ریزالونگ پاور. میگنیفیکیشن از دی انکریز ان دی اپیرنٹ سائز آف این آبجیکٹ. جب بھی کسی آبجیکٹ کا جو اپیرنٹ سائز ہوتا ہے، اوریجنل سائز ہوتا ہے، اس کو انکریز کیا جاتا ہے. اینڈ اٹ از
اس کو انکریز کر کے دکھایا جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ میگنیفیکیشن کا نام دیا جاتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ فیکٹر ان مائکروسکوپی، اور یہ مائکروسکوپی کے اندر ایک جو ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ضروری فیکٹر ہے. دوسری ٹرم ہمارے پاس ریزالونگ پاور ہے، اسے ریزولوشن کا بھی نام دیا جاتا ہے. از دی میئر آف دی کلیئرٹی آف این امیج، کہ یہ ہمارے پاس جو امیج ہوگا اس کو کلیئر کر کے جو ہے وہ دکھائے گا. جس طرح ہم جو ہے وہ گلاسز یوز کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گلاسز یوز کرتے ہیں. گلاسز کے اندر جو لینس لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی دو فنکشن ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو دور کی چیز ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ کلوز کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ کلوز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اس میں جو ہے وہ ریزالونگ پاور اس کی موجود ہوتی ہے، جو اس کو جو ہے ہمارے پاس جس بھی ٹائپ کا امیج ہے اس کو جو ہے وہ کلیئر کر کے دکھائے گا. تو یہ دونوں ٹرم جو ہیں یہی مائکروسکوپ میں بھی استعمال ہوتی ہیں، میگنیفیکیشن اینڈ ریزالونگ. تو اٹ از دی منیمم ڈسٹینس، کہ یہ وہ کم سے کم ڈسٹینس ہوتا ہے ایٹ وچ ٹو آبجیکٹ کین بی سین ایز سیپریٹ آبجیکٹ، کہ وہ کم سے کم ڈسٹینس فاصلہ جو کہ دو آبجیکٹ کے درمیان ہم جو ہے وہ یا دو آبجیکٹ کو ہم سیپریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہیومن نیکڈ آئی کے ایک عام انسانی آنکھ جو ہے کین ڈفرینشیٹ بٹوین 2 پوائنٹس، کے 2 پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنس کر سکتی ہے، ویچ آر ایٹ لیسٹ 0.1 ملی میٹر اپارٹ، جو کہ 0.1 ملی میٹر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. دس از نون ایز دی ریزولوشن آف ہیومن آئی، اسے جو ہے وہ ہیومن آئی کی جو ہے وہ ریزولوشن کا نام دیا جاتا ہے. if we place two objects 0.05 ملی میٹر اپارٹ، اگر ہم دو آبجیکٹ کو 0.05 ملی میٹر ایک دوسرے سے دور رکھیں گے تو ہیومن آئی ووڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ دیم، تو انسانی آنکھ جو ہے ان کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے گی ایز ٹو سیپریٹ آبجیکٹ، دو سیپریٹ آبجیکٹس کے طور پر. میگنیفیکیشن اینڈ ریزولوشن کین بی انکریز ود دی ہیلپ آف لینسز، جبکہ میگنیفیکیشن اور ریزولوشن جو ہوتی ہے اس کو ہم لینزز کی مدد سے انکریز کر سکتے ہیں.